أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑائی اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے بہت سے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر کے ساری امت کے لیے مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں اور عزیز طلباء، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے موت اور حیات کو، موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے، سب سے اچھا کون ہے. اور جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اس حدیث میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے. اس حدیث میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. میں یکے بعد دیگرے ایک ایک کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. سب سے پہلے کہا شبابک قبل حرمک، تم اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جوانی دی ہے، اللہ نے تمہارے جسم میں، تمہارے ہاتھوں میں، تمہارے پیروں میں توانائی دی ہے، تو اس کا صحیح استعمال کر کے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرو،
اور اس جوانی کو لایانی چیزوں میں، فضولیات میں برباد نہ کرو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ مسلمانوں، جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت بہت محبوب ہوتی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین اس لیے زیادہ پسند کرتا ہے کہ زندگی کے اس مرحلے میں انسان کا زیادہ تر رجحان دنیاوی مستقبل کی طرف مائل ہوتا ہے۔ زیادہ انسان دنیا کے لیے محنت کرتا ہے، اس عمر میں انسان دنیا کمانے کی کوشش کرتا ہے، ان ایام میں آنے والے دنوں کے لیے منصوبے اور پلان ترتیب کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ ذرا غور کریں کہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہوتی ہے کہ ابھی تو بہت ہی عمر باقی ہے، ابھی تو کافی عمر باقی ہے، کافی وقت باقی ہے نیکی کرنے کے لیے اور توبہ کرنے کے لیے، بڑھاپے کی عمر کافی ہوتی ہے۔ لیکن یہ نوجوان انسان اس بات کو بھول جاتا ہے، اس بات کو بھلا بیٹھتا ہے کہ کتنے ہی ایسے نوجوانوں سے اللہ رب العالمین نے قبرستان کو بھر رکھا ہے جو ادھیر عمری میں اللہ رب العالمین کے پیارے ہو گئے، وہ بھی توبہ کی امید لگائے اس دنیا میں مگن تھے، وہ بھی یہ سوچتے تھے کہ ابھی تو ہم جوان ہیں، جب بوڑھے ہو جائیں گے، جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو مسجدوں میں اپنا ٹھکانہ لگا لیں گے، مسجدوں میں ہم بیٹھے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ لیکن مسلمانوں، موت کا فرشتہ آیا اور اچانک انہیں اس دنیا سے رخصت کر کے لے گیا۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، اور کیوں نہ اس جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین قبول کر لے۔ مسلمانوں، زیادہ اس لیے پسند ہوتی ہے کہ جتنی عبادت جوانی کے عالم میں انسان کر سکتا ہے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ جو انسان بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے، زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ دیر تک اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک قیام نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک رکوع نہیں کر سکتا، زیادہ دیر تک سجدے نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن نوجوان انسان جتنا چاہے لمبا سجدہ کر لے، جتنا چاہے لمبا رکوع کر لے، جتنی دیر چاہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہے، اور جتنے دن کے روزے ہو سکے وہ رکھ لے۔ لیکن ایک اس کے مقابلے میں بوڑھا انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ اور مسلمانوں، جو لوگ جوانی کے عالم میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، وہ حدیث یاد کرو جس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کل قیامت قائم ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، اور یہ انسان اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اپنی ماں سے، اپنے بیٹوں سے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ یہ تمام رشتہ داروں سے، اپنے کنبے اور خاندان سے بھاگتا پھرے گا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور یہ انسان اپنے اعمال کے بقدر سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے اپنے پسینے میں شرابور ہوگا۔ لوگ سائے کی تلاش میں ہوں گے، کہیں سایہ مل جائے، کہیں ہم آرام کر لیں، کیونکہ سورج بہت قریب ہوگا۔ مسلمانوں، ذرا آپ تصور کرو کہ آج کے ان ایام میں جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہم باہر نکلتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہمیں تیزی کے ساتھ پیاس لگتی ہے، تھوڑی دیر میں ہم سایہ تلاش کرنے لگتے ہیں، کوئی پیڑ مل جائے، کوئی دیوار کا سایہ مل جائے، یہ تمام چیزیں ذرا آپ غور کرو کہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ لیکن 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ میں ان 7 کا تذکرہ نہ کر کے صرف جو محل شاہد ہے اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ ان میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان بھی اللہ کے سائے میں آرام فرما رہا ہوگا جب کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا، جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہوگی۔ جس نے جوانی کے عالم میں، جوانی کی عمر میں
اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کی خوشنودی کے لیے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اور دوسرے نیک اعمال کیے ہوں گے، تو مسلمانوں اتنی بڑی بات یہ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے کہ یہ ان 7 لوگوں میں سے ہوگا وہ نوجوان جس کی پرورش اللہ کی عبادت میں ہوئی ہو۔ اسی طریقے سے حدیث کے مطابق اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس کے اندر نادانی نہ ہو، جس کے اندر بچپنا نہ ہو۔ ان اللہ لا يعجب من الشاب ليس له صبوہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پسند کرتا ہے جس کے اندر نادانی نہ ہو، جس کے اندر بچپنا نہ ہو۔ اسی طریقے سے حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ فرمایا کرتی تھی، یا معشر الشباب اعملوا، یا معشر الشباب اعملوا فانما العمل فی الشباب، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کے گروہ، تم نیک اعمال کرو، کیونکہ عمل جو ہے وہ جوانی کے عالم میں ہی ہوتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ عین جوانی کے عالم میں انسان جتنا چاہے نیکی کا کام کر لے، جتنا چاہے اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لے، کیونکہ یہ نوجوان جو یہ عمر ہوتی ہے نوجوانوں کی، یہ جو مرحلہ ہوتا ہے یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ اگر کسی معاشرے کے نوجوان چاہ لیں، اگر کسی معاشرے کے نوجوان یہ چاہ لیں کہ اس معاشرے کو بہترین معاشرہ بنانا ہے، اس معاشرے کو ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینا ہے، یقیناً وہ معاشرہ ایک اچھا اور بہترین نمونہ بن سکتا ہے۔ لیکن جس معاشرے کے نوجوان بگڑ جائیں، جس معاشرے میں نوجوان بہرا روی کا شکار ہو جائیں، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اس میں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اس حدیث میں جو یہ کہا گیا ہے شبابک قبل حرمک، اس لیے اے نوجوانوں کی جماعت میں تم کو مخاطب کرتا ہوں، آج اپنی جوانی کو لایانی چیزوں میں اور فضول کی چیزوں میں لگانے سے اچھا یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، نمازوں میں لگاؤ اور ان نیک کاموں میں لگاؤ جس کا اللہ نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں لایانی چیزوں میں، ملٹی میڈیا موبائلوں میں، اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں میں، نعوذ باللہ طرح طرح کی فلمیں، طرح طرح کے ڈرامے اور طرح طرح کے گیمز میں مشغول نظر آتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی حالت ہے۔ مسلمانوں اور خاص طور پر نوجوانوں، تمہارا تذکرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں میں کیا ہے جو 7 لوگ کل قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے سائے میں آرام فرما رہے ہوں گے، ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ اسی طریقے سے دوسری چیز میں اختصار کے ساتھ آپ سے عرض کرتا ہوں، وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ مسلمانوں، صحت اور تندرستی ایک عظیم نعمت ہے، بہترین نعمت ہے، اسی لیے ان چیز کو استعمال کرنا چاہیے جو چیز انسان کو صحت مند رکھتی ہیں، جو چیز انسان کی تندرستگی میں فائدہ مند ہیں، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جو چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، جو چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وصحتک قبل سقمک، جب انسان صحت مند ہوگا، جب انسان تندرست ہوگا، جب انسان اپنے اعضاء پر کھڑا ہو سکے گا، تمام بیماریوں سے محفوظ ہوگا، کوئی بیماری نہیں ہوگی، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن جب انسان بیمار پڑ جائے، جب انسان بیمار پڑ جائے، کوئی بیماری اسے لاحق ہو جائے، تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اور کسی چیز میں وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، الصحۃ والفراغ، کہا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ہیں، جن کے بارے میں اکثر لوگ گھاٹے میں ہیں، جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ،
صحت مندی، تندرستی اور فارغ البالی، فارغ اوقات، یہ دو نعمتیں ایسی ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب انسان صحت مند ہوگا، جب انسان تندرست ہوگا، تو جس طرح چاہے اللہ کی عبادت کر لے، جس طرح چاہے اللہ کے لیے نمازیں پڑھ لے، جتنی دیر تک چاہے نفلی عبادتیں کرتا رہے۔ لیکن جب وہ بیمار ہو جاتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کبھی اللہ نہ کرے کسی کو ایسی بیماری لگ جائے، کسی کو ایسی بیماری لگ جائے کہ ڈاکٹر اس کو منع کر دے کہ آپ دیر تک رکوع نہیں کر سکتے، آپ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ دیر تک جھک نہیں سکتے، آپ دیر تک سجدہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین سب کو محفوظ رکھے۔ لیکن جب یہ تندرستی ہوتی ہے ہمارے پاس، جب یہ ہمارے پاس صحت ہوتی ہے، تو ہم اللہ کی عبادت سے پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور اللہ کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العالمین یاد آتا ہے، جب ہم مریض ہو جاتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے۔ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم نفلی عبادتیں کرنا چاہتے ہیں لیکن نفلی عبادتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، قبل اس کے کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تم بیمار پڑ جاؤ، تمہیں کوئی بیماری گھیر لے اور ڈاکٹر تمہیں منع کر دیں کہ تم عبادتیں نہیں کر سکتے، تم نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، اس سے پہلے تم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ کے سامنے رو لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو کہ اللہ ہم خطا کار ہیں، اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اللہ ہم نے برائیاں کی ہیں، اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ تیری ذات ایسی ہے کہ اگر تو مجھے معاف نہیں کیا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں معاف نہیں کر سکتی ہے۔ قبل اس کے کہ کوئی بیماری لاحق ہو جائے، تم بیمار پڑ جاؤ، آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے ایسے بیمار ہوں گے جو عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھو۔ مسلمانوں، بیٹھ کر کے نماز جائز ہے لیکن جو ثواب کھڑے ہو کر کے نماز کا ہے وہ بیٹھنے کا نہیں ہے، اور جو بیٹھنے کا ثواب ہے وہ لیٹ کر کے نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ تمام چیزیں ایک طرف ہیں لیکن صحت و تندرستی میں جو عبادت کی جائے گی وہ ایک طرف ہے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو، اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، یہ معاملہ اس کا ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ دوسری دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کی تلاش میں نکل چکے ہیں، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں، رزق کے لیے، دنیا کے لیے کوشش کی جاتی ہے، دنیا کے لیے محنت کی جاتی ہے، رزق کے حصول کے لیے محنت کی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو مت بھولو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کمانے کے چکر میں، دنیا کی حصول یابی کے چکر میں تم اللہ کو بھول بیٹھو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا بیٹھو، آپ کے فرامین کو بھلا بیٹھو اور شریعت کے قوانین کو بھلا بیٹھو۔ اور چلیں آگے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ اور تیسری چیز جو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو، اپنی دولت کو اپنی فقیری سے پہلے، اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، تو اس مال کا، اس دولت کا صحیح استعمال کر لو، اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرو، لایانی چیزوں میں خرچ نہ کرو۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دولت مل جاتی ہے، مال مل جاتا ہے۔ مسلمانوں، مال بھی، دولت بھی، یہ تمام چیزیں آزمائش ہیں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ تمہیں آزمائے، تم کہاں خرچ کر رہے ہو، تم کہاں اپنی دولت کو لٹا رہے ہو، تم کہاں اپنی دولت کو بہا رہے ہو پانی کی طرح۔ اللہ اس کو دیکھے، اللہ اس کو جانچے، اللہ تمہیں پرکھے۔ تو وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا آمینوا باللہ ورسولہ،
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے تم خرچ کرو، اس مال میں سے تم خیرات کرو جس میں اللہ رب العالمین نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں اور اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کریں، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَآتُوهُمْ مِن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے، اللہ نے جو تم کو دیا ہے، تم ان لوگوں کو بھی دو جو محتاج ہوں، جو ضرورت مند ہوں، جو فقیر ہوں، جو مسکین ہوں، جو یتیم ہوں، بیواؤں پر خرچ کرو، ان لوگوں پر خرچ کرو جو محتاج ہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فقیر ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، لوگوں کو نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، میرے پاس پہننے کو نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کر کے آپ لوگوں پر خرچ کرو۔ کیوں؟ آپ یہ نعمت سمجھو، آپ یہ سمجھو کہ اللہ نے آپ کو مقرر کیا ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ قوم کی خدمت کرو، آپ لوگوں کی خدمت کرو، آپ انسانیت کی خدمت کرو۔ وہ جن کے پاس اللہ نے مال سے جن کو نوازا ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، وہ یہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں موقع دیا ہے۔ اگر آپ کا روپیہ، آپ کا پیسہ، آپ کی دولت اور آپ کا مال اگر اچھے راستے میں خرچ ہو جاتا ہے تو آپ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت سمجھو کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور اللہ نے ہمیں ثواب کمانے کا موقع دیا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اس طرح کے الفاظ کی کئی روایتیں ہیں، کچھ سندن ضعیف ہیں اور کچھ حسن درجے کو پہنچتی ہیں، لیکن مانن تمام کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ جو صدقہ کیا جاتا ہے، جو لوگوں پر خرچ کیا جاتا ہے، جو محتاجوں کو دیا جاتا ہے، یہ صدقہ، یہ خیرات اور یہ مال جو تم لوگوں پر خرچ کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اگر اس انسان سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اگر اللہ رب العالمین اس پر غضبناک ہوتا ہے، تو اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضبناک ہونا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ صدقہ کرنے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر شخص کو، جو بھی صاحب مال ہو، جس کو بھی اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہو، جتنا دیا ہو، ان اپنے مال کے بقدر، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں، جو محتاج ہیں ان پر خرچ کریں، جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کریں۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، لیکن آج ہم ان چیزوں میں زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں جن کا تعلق شریعت سے نہیں ہوتا، جن کا تعلق فی سبیل اللہ سے نہیں ہوتا۔ ہم دوسری چیزوں میں خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری کو اپنی غریبی سے پہلے غنیمت جانو، یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمانوں، حسد کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دو چیزوں میں حسد جائز ہے، رشک جائز ہے۔ ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہو، اللہ نے اس کو مال عطا کیا ہو اور وہ اپنے مال سے خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، تو دیکھنے والا حسد کر سکتا ہے کہ کاش اس طرح کا مال میرے پاس بھی ہوتا، میرے پاس بھی دولت ہوتی، میں بھی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، میں بھی خوب محتاجوں پر خرچ کرتا، مسکینوں پر خرچ کرتا اور اللہ کو راضی کر لیتا۔ اسی طریقے سے آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے علم کی دولت سے نوازا ہو، خوب اچھا علم اس کے پاس ہو، تو انسان حسد کر سکتا ہے، رشک کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی علم جیسی دولت ہوتی، علم جیسی نعمت ہوتی، میں بھی
लोगों को बता करके, मैं भी लोगों को नसीहतें करके, मैं भी लोगों को पढ़ा करके, लोगों को समझा करके, लोगों को मसले मसाइल बता करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर लेता। मैं भी दीन की नशर व इशाअत करता, मैं भी दीन की तबलीग करता, मैं भी दीन को फैलाता। इंसान इन दो चीज़ों में हसद कर सकता है। इसलिए मुसलमानों, जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो गिना का क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी मालदारी को अपनी फ़कीरी से पहले गनीमत जानो। इसी तरीके से चौथी चीज़ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो फ़राग़ का क़ब्ल शुग़लिक, कि अपनी फ़ारिग़ुल बाली को यानी फ़ारिग़ औक़ात को मशगूल वाले औक़ात से गनीमत जानो। आज होता क्या है कि हमारे पास सब कुछ होता है, अल्लाह ने हमें सेहत और तंदुरुस्ती भी दी है, अल्लाह ने हमें ताकत भी दी है, हमारे पास हमारे हाथों में पैरों में पूरे जिस्म में ताकत भी है, लेकिन हमारे पास फुर्सत नहीं है, हम मशगूल हैं, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम अल्लाह की इबादत कर सकें, हम मस्जिद में आ सकें, अल्लाह को राज़ी कर सकें, हमारे पास वक्त नहीं है। इसलिए मुसलमानों, जो भी खाली औकात मिले उसमें अल्लाह की बंदगी की जाए, अल्लाह की इबादत की जाए, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की जाए। लेकिन होता यह है, हफ्ते में एक मरतबा हमें छुट्टी मिलती है। आम तौर पर जो इतवार की छुट्टी होती है आम लोगों में बहुत राइज है, वैसे तो पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए तो जुमा की छुट्टी होती है, जुमा की छुट्टी होती है, वो नहाने धुलने और ये जुमा ईद का दिन होता है उसमें गुजर जाती है। इतवार की छुट्टी होती है, इतवार की जब छुट्टी होती है तो लोग उसको अपने टहलने के लिए, अपने पिकनिक मनाने के लिए और अपने दूसरी चीज़ों में लगाने के लिए इतवार का दिन मुकर्रर कर देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि आज हमें खाली वक्त मिला है, अल्लाह की इबादत कर ली जाए, कुरान की तिलावत कर ली जाए। अगर मैं ये पूछूं कि हम में से कितने लोग रोज़ाना अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, तो शायद 100 में से चंद लोग ऐसे हों जो ये कहें कि हम अल्लाह की कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह की किताब कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। यह हकीकत है मुसलमानों जो मैं बयान कर रहा हूँ। हर जगह का यह आलम है, हर जगह ये चीज़ें पाई जाती हैं। तमाम लोगों को शिकायत होती है कि आज हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर में कोई शय है, हमारे घर में शैतानों का कब्जा है, हमारे घर में ये है, ये है, ये है, गिना देते हैं। इलाज किया है, इलाज ये है कि घर में तिलावत की जाए, घर में कुरान मजीद की तिलावत की जाए, खुसूसन सूरह बकरा पढ़ी जाए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती है, ला यदखुलुहु शैतान, शैतान उसमें दाखिल नहीं होता है। ये कुरान की फजीलत है। मुसलमानों, कुरान की तिलावत की जाए अपने फारिग औकात को निकाल कर। अजान होती है, हम मस्जिद में तशरीफ़ लाएं, अजान और नमाज के दरमियान जो वक्फा है उसमें कुरान को पढ़ा जाए, कुरान की तिलावत की जाए। दुनिया की चीज़ें आप देख लें, दुनिया के ड्रामे देख लें, दुनिया की फिल्में देख लें, सुकून आपको नहीं मिल सकता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिलों का यानी सुकून है, दिलों को इत्मीनान मिलता है। मुसलमानों, आप कितने भी पुरसुकून से आप दूर हो, आपको सुकून न मिल रहा हो, आप सुकून चाहते हो, कुरान की तिलावत करें, कुरान पढ़ें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान पढ़ते ही आपको सुकून नसीब होगा, आपको सुकून मिलेगा। तो मैं बयान कर रहा था और फराग़ का क़ब्ल शुग़लिक, कि अपने खाली औकात को, फारिगुल बाली को अपनी मशगूली के औकात से गनीमत जानो। जब अल्लाह आपको फुर्सत दे, आपको फुर्सत मिले, अल्लाह की इबादत में लग जाओ, अल्लाह की बंदगी में लग जाओ, खैर के कामों में लग जाओ, अमाले सालिहा करो। लेकिन हम लोग अपने खाली औकात को मोबाइल के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटे हम ज़रूर निकालते हैं रोज़ाना, 2 से 3 घंटे, कि ये हमारे मोबाइल के लिए। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। ये हमारी बख्शिश का जरिया नहीं है। ये हमारे जो मोबाइल है ये हमारी बख्शिश नहीं करा पाएंगे, ये अल्लाह के यहाँ गवाही नहीं देंगे, लेकिन यकीनन कुरान ज़रूर गवाही देगा, कुरान ज़रूर आएगा, अल्लाह से सिफारिश करेगा कि बंदे को माफ़ कर दिया जाए, बंदे को बख्श दिया जाए।
وفراغك قبل الشغل. اور اس حدیث کا جو 5واں نقطہ ہے وہ ہے وحیاتک قبل موتک. وحیاتک قبل موتک. اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے تو اپنی موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو. مسلمانوں، جو اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو سمجھو. آخر اللہ نے تم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہدف کیا ہے؟ گول کیا ہے؟ یہ کون جانے گا؟ جاننے کی ضرورت ہے تمام لوگوں کو. تمام لوگوں کو جاننا چاہیے کہ مقصد کیا ہے. مقصد اللہ نے بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، اللہ کی عبادت کر لی جائے گی. ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، اللہ کو راضی کر لیا جائے گا، اللہ کو خوش کر لیا جائے گا. یہ اللہ نے جوانی دی ہے. روزانہ اللہ جوانی تھوڑی دیتا ہے. روزانہ اللہ تعالیٰ یہ موقع تھوڑی دے گا. جتنا عیش کرنا ہو کر لو. جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ کو راضی کر لیں گے، اللہ کو خوش کر لیں گے. لیکن یاد رکھو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے اس کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی ہے. اور کون ہے تم میں سے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری موت کب آنی ہے؟ مسلمانوں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ابھی خطبہ دے رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ میں پورا خطبہ دے سکوں گا یا نہیں دے سکوں گا. مجھے نہیں معلوم کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہو سکوں گا کہ نہیں کھڑا ہو سکوں گا. ہو سکتا ہے کہ موت کا فرشتہ آئے اور اللہ رب العالمین کے پاس میری روح کو قبض کر کے لے کر چلا جائے. موت اچانک آتی ہے. کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اسے موت کب آئے گی. کسی انسان کو نہیں معلوم ہے کہ اس دنیا سے کب رخصت ہوگا. ہمارے ساتھ جو اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ جو کھاتے پیتے تھے، ہمارے ساتھ جو رہتے بستے تھے، اچانک آپ دیکھو فون کی گھنٹی بجتی ہے اور خبر آتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں اس دنیا میں نہیں رہے، فلاں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. مسلمانوں، کسی کو اپنی موت کا وقت نہیں پتا ہے. موت اچانک آتی ہے. موت کبھی بھی انسان کی آ سکتی ہے. موت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان آخری عمر کو پہنچ جائے. بچے کو بھی موت آتی ہے، جوانوں کی بھی موت آتی ہے اور بوڑھوں کو بھی موت آتی ہے. اس لیے مسلمانوں، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ موت کب آئے گی. وحیاتک قبل موتک. 1 منٹ کے لیے بھی اللہ رب العالمین موت کو مؤخر نہیں کرتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے تھے، آپ کہا کرتے تھے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، کہ جب تم صبح کرو، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور تم اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. مسلمانوں، جتنا آپ اپنی زندگی میں اعمال کر لیں گے، جتنا آپ نیک عمل کر لیں گے، اعمال صالحہ کر لیں گے، وہی سارے اعمال مرنے کے بعد آپ کے کام آئیں گے. وہی ساری چیزیں آپ کے کام آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں، تمام چیزیں اس کی منقطع کر دی جاتی ہیں، اس کے تمام اعمال کاٹ دیے جاتے ہیں. صرف 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. مسلمانوں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو صدقہ جاریہ، کہ جو آپ صدقہ جاریہ کرتے ہو، جو آپ صدقہ کرتے ہو، کہیں پر آپ نے اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر دیتا رہے گا، اس کا فائدہ دیتا رہے گا. اسی طریقے سے دوسری چیز، او علم ينتفع به، کہ ایسا علم انسان چھوڑ کر کے جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوں، کسی کو پڑھایا ہو، کسی کو کچھ سکھایا ہو، قرآن کی تعلیم دی ہو، حدیثیں سکھائی ہو، نماز کا طریقہ بتایا ہو، مسئلے مسائل بتائے ہوں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. کتاب لکھا ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اس کے مرنے کے بعد بھی اسے اس کا فائدہ حاصل ہوتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تیسری
तीसरी चीज़ ये है औवलदिन सालिहिन यदउ लहू, कि कोई ऐसी नेक औलाद आपकी हो जिसको आपने अच्छी तालीम दी हो, आपने उसकी अच्छी परवरिश की हो और वो नेकी की राह पर गामजन हो, नेकी की राह पर चलता हो। जब वो आपके लिए दुआ करेगा, जब आपकी औलाद आपके लिए दुआ करेगी तो उसका फ़ायदा भी आपको मिलता रहेगा और उसका फ़ायदा भी आपको पहुँचता रहेगा। ये तीन चीज़ें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंसान को उसका फ़ायदा पहुँचता रहता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने तुमको ज़िंदगी दी है, किसी इंसान को नहीं मालूम है, किसी इंसान को नहीं मालूम है कि हम कब मरेंगे, हमारे पास मौत का फरिश्ता कब आएगा। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी उक्किला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। मौत का फरिश्ता एक सेकंड भी ताख़ीर नहीं करता है, वक्त मुकर्ररा पर आता है। जिस इंसान का वक्त हो जाता है उसकी रूह कब्ज़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर दिया जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश कर देता है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी दी है, इसका अच्छा फ़ायदा उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मरने के बाद कफ़े अफसोस के अलावा और कुछ ना हो, अल्लाह के पास पछतावा हो, अल्लाह पूछे मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी। चंद मिनटों में एक हदीस में बयान कर देना चाहता हूँ। एक हदीस में है जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन मसऊद हैं, वो बयान करते हैं कि कल क़यामत वाले दिन जब तमाम लोग अल्लाह की बारगाह में खड़े होंगे, अल्लाह के पास सवाल जवाब के लिए खड़े किए जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से कोई इंसान हरकत नहीं कर सकेगा, कोई इंसान हट नहीं सकेगा, यहाँ तक कि 5 सवालों के जवाबात उससे न ले लिए जाएं, 5 सवालात उससे न पूछ लिए जाएं। सबसे पहले पूछा जाएगा उसकी उम्र के बारे में। अल्लाह पूछेगा मैंने तुझे उम्र दी थी, उसको कहाँ खर्च किया है, मैंने तुझे जवानी दी थी, उसको कहाँ लुटाया है, और मैंने तुझको माल दिया था, कहाँ से तूने उसको कमाया था और कहाँ पर खर्च किया था। मुसलमानों, जिस तरीके से माल को हलाल तरीके से कमाने के लिए कहा गया है, जायज़ तरीके से कमाने के लिए कहा गया है, उसी तरीके से यह भी कहा गया है कि अच्छी जगहों पर अपने माल को खर्च करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए खर्च करो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए खर्च करो। ऐसा ना हो कि आपका माल थिएटरों में खर्च हो रहा है, नाच गानों में खर्च हो रहा है, फिल्म हालों में खर्च हो रहा है और अय्याशी और फहाशी के लिए आपका माल खर्च हो रहा है। नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए। अगर आपने अच्छी जगह से अपने माल को कमाया है तो अच्छी जगहों पर अपने माल को खर्च करो। और 5वां सवाल होगा कि जो तुमने सुना था, जो तुमने सीखा था किताबों से, मुकर्रिरीन से, खुतबा हजरात से, मस्जिदों में बैठ करके, मदरसों में बैठ करके उस पर कितना अमल किया था, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ही कोई इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास से हट सकेगा। इसलिए मुसलमानों, अभी वक्त है, अभी ज़िंदगी बाकी है। अल्लाह को राज़ी कर लो, अल्लाह को खुश कर लो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो, अपनी खताओं की माफ़ी मांग लो कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं। और सुनो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह कहता है तुम मुझसे मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, तुम मुझसे मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। आखिर में अल्लाह तुझसे दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम लोगों को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तूने जो ज़िंदगी दी है इसको अच्छे तरीके से गुजारने की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल में गुजारने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जो तूने जवानी दी है, अल्लाह तू मुझसे दीन का काम ले ले, अल्लाह तू मुझसे वो काम ले ले जिसमें तेरी रजामंदी हो, जिसमें तेरी खुशनुदी हो। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। Mm-hmm.